الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیہم السماء والارض صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیر سید محمد شارب اس وقت کربلا معلی حرم امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا یہ سورہ جسے سورہ دخان کہا جاتا ہے، اس کی 29ویں آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے حضور میں حاصل کیا آپ کے سامنے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان پر نہ ہی آسمان نے گریہ کیا اور نہ ہی زمین نے آنسو بہایا۔ اللہ کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین و آسمان کی صلاحیت و شانیت یہ ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں، اشک بار ہوتے ہیں، وگرنہ اگر ان کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو یہ کہنا عبث ہوتا۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہوا کہ ان پر نہ زمین نے گریہ کیا نہ آسمان اشک بار ہوا۔ لہٰذا اس بات کی علامت ہے کہ زمین و آسمان بھی کسی کے اوپر روئے ہیں، کسی کے اوپر گریہ کیا ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر زمین و آسمان اشک بار نہیں ہوتے۔ روایات میں موجود ہے کہ انا رجلا عدوا للہ ولرسولہ، کہ ایک شخص کی جو دشمن خدا و رسول تھا، مر علی امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ مولائے متقیان کی خدمت سے گزرا، یعنی ان کے سامنے ان کے قریب سے گزرا۔ تو اسی اثنا میں جیسے ہی مولائے کائنات نے اس شخص کو دیکھا جو عدو خدا و رسول تھا، اس کو دیکھ کر امام نے فقرأ علیہ السلام هذه الآیات، تو امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، قرات کی، کیا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان اشکبار ہوا نہ ہی زمین نے گریہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دشمن خدا و رسول ہوتا ہے اس کے مرنے سے، اس کے گزر جانے سے نہ زمین اشکبار ہوتی ہے نہ آسمان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ثم مر علیہ الحسین ابن علی علیہ السلام، کہ اسی اثنا میں مولا کائنات کے قریب سے پاس سے امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک جملہ کہا، وقال لیکن ھذا، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ لیبکین علیہ السماء والارض، کہ اس کے اوپر آسمان بھی اشکبار ہوگا اور زمین بھی اس کے اوپر گریہ کرے گی۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد آسمان بھی ان کے اوپر اشکبار ہوگا اور زمین بھی ان کے اوپر گریہ کرے گی۔ اسی روایت میں امام نے آگے ایک جملہ کہا، وقال علیہ السلام فما بکت السماء والارض، کہ نہ آسمان رویا ہے اور نہ ہی زمین روئی ہے، الا، مگر کس پر روئی ہے، کس پر اشکبار زمین و آسمان ہوئے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ الا علی یحییٰ ابن زکریا، پہلی شخصیت کی جس کے اوپر زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے وہ نبی اللہ جناب یحییٰ ابن زکریا علی نبینا علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد والحسین ابن علی علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی شہادت پر زمین نے بھی گریہ کیا ہے، آسمان نے بھی اشک بہایا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کے اوپر آسمان بھی گریہ کر رہا ہے اور زمین نے بھی اشک بہایا ہے، زمین نے بھی ان پر گریہ کیا ہے۔ خود جناب زرارہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا، یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اے زرارہ یہ آسمان
حسین پر اس آسمان نے آنسو بہایا ہے، اشک بہایا ہے 40 روز تک، ایک روز نہیں، 2 روز نہیں، بلکہ ایک طویل مدت جسے 40 روز کہا جاتا ہے۔ 40 صباحً، 40 صبح آسمان نے حسین پر گریہ کیا۔ کس صورت میں، کس شکل میں؟ بالدم، خون کی شکل میں، یعنی آسمان سے خون برسا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے لے کر 40 صباحً، 40 روز تک۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے زرارہ ان الارض بکت علیہ 40 صباحً بالسواد، صرف آسمان نہیں بلکہ زمین نے بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کیا، اشک بہایا 40 روز تک۔ کس صورت میں؟ کہا وہ زمین سیاہی کی شکل میں زمین نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کیا، اشک فشانے کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام کہ یا زرارہ ان الشمس بکت علی الحسین 40 صباحً بالکسوف والحمرا، کہ یہ جو سورج ہے، یہ آفتاب ہے، اس نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 روز تک گریہ کیا ہے۔ کس صورت میں، کس شکل میں؟ کہا گہن کی شکل میں اور سرخی کی صورت میں، یعنی چاند آسمان میں سورج کو گہن لگا اور سورج جو ہے وہ سرخی کی شکل میں سرخ ہو کر طلوع ہوتا تھا اور غروب ہوتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سرخی جو مغرب سے پہلے دکھائی دیتی ہے آسمان پر، غروب کے بعد اور مغرب تک جو سرخی رہتی ہے اس کے بعد تک، یہ شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود نہیں تھی۔ یہ شہادت کا اثر ہے کہ گویا آسمان بھی گریہ کر رہا ہے اور سورج نے بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر اشک فشانی کی ہے، آنسو بہایا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں زرارہ ان الملائکۃ بکت 40 صباحً علی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آسمان کے ملائکہ فرشتے انہوں نے 40 روز تک، 40 صبح امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان ہر کسی کے اوپر اشک نہیں بہاتے۔ روایت میں مولا کائنات امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر آسمان بھی اشک فشانی کرے گا اور زمین بھی روئے گی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب زرارہ سے کہتے ہیں 40، یعنی آسمان 40 یوم، زمین 40، یعنی یہ عدد جو 40 کی ہے، گویا امام نے یہ بتا دیا کہ یوم 40 کی بنا شہادت کے روز سے ہی رکھ دی گئی ہے، یعنی جیسے عاشور کی بنا رکھی گئی، یوم عاشور کی تعیین ہوئی ہے، اسی طریقے سے روایات کے اعتبار سے بھی یوم 40 کی تاسیس اور اس کی بنا اور اس کا تعین ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے ہو گیا، یعنی مشروعیت 40۔ آپ روایت میں دیکھیں 40 صباحً، 40 صباحً آسمان رویا، 40 صباحً کی لفظ، اس کے بعد ملائکہ بھی 40 صباحً۔ تو یہ جو 40 ہے، یعنی یوم عاشور سے 40 یوم کتنے ہوتے ہیں؟ خود یوم ال40 20 صفر المظفر تک وہ عدد بنتی ہے۔ گویا نگاہ پروردگار میں 40 حسینی کی مشروعیت یہ تھی کہ اللہ نے کائنات میں تغیر کر کے، تبدل کر کے، تکوینات میں تغیر کر کے بتا دیا کہ عدد 40 کا تعین علم پروردگار میں ہے اور اللہ کی جانب سے ہے۔ زمین کے ذریعے سے اللہ نے یوم 40 کی بنا رکھی، آسمان کے اشک فشانی کی وجہ سے، اس کی کے ساتھ ساتھ سورج گہن کے ذریعے سے اور یہ حمرہ اور یہ سرخی کے ذریعے سے، اور ملائکہ کے گریے کے ذریعے سے، جو گریہ 40 روز تک جاری تھا، اللہ نے عدد 40 کا تعین کیا ہے، یعنی اقل گریہ اگر کہا جائے کم سے کم گریہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 روز تک، 40 کے دن تک ہے۔ لہٰذا 40 کی عدد کا تعین اور اس کی مشروعیت اسی سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر انسان مومن ہے، با ایمان ہے، بصارت کے ساتھ ساتھ اگر اسے چاہیے کہ بصیرت بھی ہو، آگہی ہو اور معرفت شناسی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ معرفت امام اگر ہے اسے، تو آواز عصمت آتی ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن 5، مومن کی علامت 5 ہے۔
5 چیزیں ہیں کہ جو علامت مومن میں سے کہی جاتی ہیں، یا لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہا جائے کہ مومن کے اجزاء اور جزو ایمان 5 چیزیں ہیں، جس میں سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات و 51 پہلی چیز جو علامت ہے مومن ہونے کی وہ کیا ہے؟ روزانہ 51 رکعات نماز پڑھنا، اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ زیارت الاربعین، اور یوم اربعین چہلم امام حسین صلاۃ والسلام پر امام حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کرنا گویا جزو ایمان میں سے ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب اگر کسی کو واقعی طور پہ مومن بننا ہے تو اسے اربعین پر امام حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آنا ہوگا، تاکہ اس کا ایمان کامل ہو، اس کی معرفت کامل ہو، اور امام کو پہچاننے کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو اپنی بصیرت میں اضافہ کر سکے۔ یہ اربعین کی مشروعیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں اختصاراً عرض کیا کہ عدد 40 اور یوم 40 کی مشروعیت علم پروردگار میں بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خود اس 40 پر جب آپ آئیں گے اور انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو محب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو، عاشقین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں، گوش و کنار میں رہتے ہیں، اللہ ان سب کو زیارت 40 کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے ایمان کو کامل کر سکیں، اور 40 پر اس بات کا مشاہدہ بھی کریں کہ جب 40 پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئیں گے تو اب ظہور کے منظر ان کے نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ اس 40 کا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے کیسا رابطہ ہے؟ ارتباط قوی ہے، اقوی ارتباط اگر ہو سکتا ہے تو وہ 40 امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور اور ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ایک قوی اور محکم ارتباط ہے۔ وہ کیسے کہ جب یہاں پر انسان آتا ہے، ایک خدا کی قسم عجیب منظر ہے، یعنی ایک جذبہ ہے، ایک مشقت کے ساتھ انسان اپنے گھروں سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ زیارت امام حسین، 40 حسینی پر لبیک کہتے ہوئے انسان تمام عالم، اطراف عالم سے نکل رہا ہے۔ کس کی؟ سب کی توجہ صرف سمت کربلا کی طرف ہے۔ سمت کربلا انسان کی نگاہوں کا کعبہ ہے، مرکز ہے، کعبۃ الاحرار ہے کربلا۔ ہر ایک اب یہ جو زوار کا یہ قافلہ چل رہا ہے، یہ جو نجف سے خاص طور سے جو کربلا کی یہ مسافت ہے، آپ دیکھیں تو ایک ازدحام ہے، ملائی افراد ہیں، ملیونز کی تعداد ہے کہ دل میں انتظار منتظر ہے، اور ایک عاشقوں کا جذبہ ہے، ایک محبت ہے، ایک الفت ہے، اور لبوں پر اللہم عجل ولیک الفرج کی صدائیں ہیں کہ جتنی دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی اس 40 پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ ہر ایک چونکہ منظر ایسا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو صدائے لبیک یا حسین پورے راستے بلند ہے، ایک جذبہ ہے، تو خدا کی قسم اس صدائے لبیک یا حسین میں اس صدائے یا لثارات الحسین کی جو ظہور کے وقت گونجے گی، اس صدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے انسان اس کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس 40 کے موقع پر ایک عاشقین کی حکومت تشکیل پا رہی ہے، صرف زوار ہیں، عشاق ہیں، جس میں خدام زوار ہیں، خدام اہل بیت ہیں، عاشقین کا ایک قافلہ جو چل رہا ہے، اس میں صرف اور صرف محب حسین ہیں، صرف اور صرف زوار ہیں۔ یعنی یہ حکومت تشکیل پا رہی ہے کہ اتنے افراد، سارے افراد کے دلوں کا مرکز، نظروں کا مرکز، نگاہوں کا مرکز کعبۃ الاحرار، روضہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس مشی کے ذریعے سے، اس زیارت کے ذریعے سے اس ظہور کے منظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 40 کی صدا پر، زیارت کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اطراف و
کنارے عالم سے لوگ یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے کعبۃ الاحرار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک آ رہے ہیں۔ تو جب اس وارث حسین کی صدا گونجے گی یا لثرات الحسین، اور جب ظہور ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اطراف عالم سے امام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ لہذا روایات میں بھی ہے کہ لوگ ظہور سے پہلے ہی تمام اطراف عالم سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ کوفے کی طرف، بعض روایات میں ہے کہ زیادہ تر افراد کوفے میں امام کے ظہور سے پہلے ہی جمع ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا آپ مشاہدہ اربعین کے ذریعے سے اس منظر کی منظر کشی انسان کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ اربعین عاشقین کے دلوں میں، محبین کے دلوں میں ایک جذبہ عطا کرتا ہے، ایک ہمت و استقلال عطا کرتا ہے، ایک قوت عطا کرتا ہے، ایک جاذبیت ہے، ایک مغناطیسیت ہے کہ جو سب کو کھینچ رہی ہے حسین کی طرف۔ وہیں پر یہ اربعین باطل کے لیے خوف کا سبب ہے، باطل کو لرزہ کیے ہوئے ہے، باطل کے اندر وہ کپ کپی طاری ہے، وہ خوف و ہراس ہے کہ ایک صدائے لبیک یا حسین میں اتنی کشش ہے، اتنا جذبہ ہے کہ جو باطل کے ارادوں کو متزلزل کیے ہوئے ہے۔ آج تمام دشمنان اہل بیت خوف زدہ ہیں اس اربعین سے کہ ایک نام حسین میں اتنی کشش ہے کہ لوگ پوری کائنات سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ یہ ہیبت آج اتنی ہے اربعین کی وجہ سے، تو ذرا تصور کریں کہ جب ظہور ہوگا اور جب وارث حسین تشریف لائے گا تو اس وقت دشمنوں کے دل میں جو ہیبت ہوگی، جو دشمنوں لرزہ ہوں گے اور جو دبدبہ ہوگا ان کے اندر، جو خوف و ہراس ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس اربعین کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف عشاق اور محبین کے دلوں میں جو ظہور کی وجہ سے راحت اور خوشی ہوگی، اس کا بھی اندازہ آپ اس اربعین کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت قوی ربط ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا ظہور مبنی ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے۔ آپ دیکھیں کہ منتقم خون حسین یا لثرات الحسین، یہ امام کا لقب ہے، یا منتقم خون حسین فار اللہ، یعنی جو اللہ کی طرف سے انتقام لے گا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ذات کون ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ ولادت ہے نیمہ شعبان میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن استحباب زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، زیارت مستحب ہے کہ نیمہ شعبان میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا جائے۔ کتنا قوی ربط ہے۔ اسی طریقے سے جب ظہور ہوگا تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے سے کربلا کا سفر کیا تھا، جو منزل لی تھی، جہاں جہاں سے گزرے تھے، جس راستے کا انتخاب کیا تھا، علماء کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی امام کی آواز پر، اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہی جگہوں کا انتخاب کریں گے، انہی راستوں کا انتخاب کریں گے کربلا آنے کے لیے۔ تو کتنا ربط ہے، قوی ربط ہے امام زمانہ علیہ السلام کا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس اربعین اور ظہور کے یہ پوری کیفیت آپ ملاحظہ کریں کہ بعض روایات میں ہے کہ جناب مفضل ابن عمر امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا کہ یا مفضل اذا قام قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب قائم آل محمد علیہ السلام قیام کرے گا، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی بنا فی ظہر الکوفۃ مسجدا، کہ امام پشت کوفہ، ظہر کوفہ نجف کو کہا جاتا ہے، نجف اشرف کو، کہ امام ایک مسجد کی تعمیر کریں گے، ایک مسجد کی بنیاد، اتنی وسیع و عریض مسجد ہوگی وہ کہ لہو الف بابن، کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے، ایک دو نہیں، 1000 باب ہوں گے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ 1000 باب کس مسجد کے ہوں گے، کہ جس مسجد کی مسافت طویل ہو، جو مسجد عریض ہو، جس میں نمازیوں کی تعداد کثیر تعداد میں ہو۔ تو اگر اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہے تو اس اربعین، اس مشی پر یہ جو عاشقین کا قافلہ ہے، ادھر
सदाए तकबीर बुलंद हुई, लोग अपनी जगह पर रुक गए, काफ़िला ठहर गया। अब जो एक तवील सफ़ है, बाज़ मकामात पर बहुत तवील सफ़ें नमाज के लिए लगाई जाती हैं। अब आप इस मंज़र के ज़रिए से उस मंज़र की अक्कासी कर सकते हैं कि वो मस्जिद की जिसमें इतनी तवील तादाद, इतनी कसीर तादाद होगी नमाजियों की, वो एक झलक का मुशाहिदा आप यौम अरबईन और इस मशी पर आप कर सकते हैं। उसी रवायत में आगे का फ़िक्रा कि इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, कि उस वक्त आबादी इतनी होगी, लोगों की तादाद इतनी होगी, कसरत ऐसी होगी कि वत्तसलत बुयूतुल कूफ़ा बिनहर करबला, कि कूफ़े के जो घर होंगे वो करबला की नहर से मुत्तसिल हो जाएंगे। कहाँ? कूफ़ा यानी नजफ़, और कहाँ करबला, तकरीबन 80 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है। लेकिन इमाम कहते हैं कि आबादी और तादाद लोगों की इतनी होगी कि कूफ़े के घर यानी इब्तिदा घरों की कूफ़े से होगी और घरों की इंतहा कहाँ तक घर मिले हुए होंगे, वो नहर करबला, करबला की नहर तक। कैसे इंसान महसूस कर सकता है कि 80 किलोमीटर और उससे ज़्यादा का फासला में सारे ये घर होंगे कि जिनकी इब्तिदा कूफ़े से होगी, इंतहा करबला की नहर तक होगी। तो अब अगर इसका मुशाहिदा करना है, इसकी मंजरकशी आपके जहन में अगर आनी है और आप चाहते हैं कि इसको मुलाहज़ा करें, थोड़ी देर के लिए महसूस करें, तो आपको अरबईन हुसैनी पर आना पड़ेगा। अब ये नजफ़ से करबला की इतनी तवील मसाफ़त है जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन अल्लाहु अकबर, इस तवील मसाफ़त को इन मवाकिबो हुसैनियात और अज़ा ख़ानों ने इस तरीक़े से समेट दिया है कि कदम ब कदम मवाकिब की इब्तिदा है और कदम ब कदम हुसैनियात मौजूद हैं। और इसी तरीक़े से आप अगर देखें तो लहज़ा ब लहज़ा हर थोड़ी थोड़ी 2-2 कदम पे, 5-5 कदम पे मौकिब है, हुसैनिया है, अज़ा ख़ाना है, रहने का इंतज़ाम है, लेटने बैठने और इस्तराहत का इंतज़ाम है। यानी जो मवाकिब और हुसैनियात व अज़ा ख़ाने की इब्तिदा नजफ़ से हो रही है, उनकी इंतहा कहाँ हो रही है? करबला से मिली हुई। यानी इस मवाकिब व हुसैनियात ने उस मंज़र की अक्कासी कर दी है कि किस तरीक़े से कूफ़े के घर नहर करबला से मुत्तसिल होंगे। दूसरी रवायत में दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इख्तिसार के साथ, कि दूसरी रवायत में ये है कि वयतलुबुर रजुलु मिनकुम मन यसलु बिमालिही व याखुदु मिन ज़कातिही फला यूजद अहदुन यक़बलु मिनहु ज़ालिका इस्तग़ना अन्नासु बिमा रज़क़हुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि तुम में से बाज़ इंसान ऐसे शख्स को ढूंढेगा कि जो अपना माल उस तक पहुँचा सके और उसकी ज़कात उससे ले सके। इमाम कहते हैं कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा कि जो तुमसे माल ज़कात को ले, माल को ले। क्यों? का इसलिए कि अल्लाह ने उनको इतना रिस्क अल्लाह अता करेगा उस वक्त कि लोगों के माल से मुस्तगनी और बेनियाज हो जाएंगे। अगर इस मंज़र का मुशाहिदा करना है तो अरबईन हुसैनी पर देखिए, खुदा की कसम, ग़िज़ा की फरावानी है, मशरूबात की ज़्यादती है, माकूल व मशरूबात इतनी वसी तादाद में है कि लोग न खाने के मोहताज हैं, न पीने के मोहताज हैं, न किसी को कोई इश्तिहा है। सारे इंतज़ामात इतने ज़्यादा हैं कि लोग मुस्तगनी हैं, बेनियाज हैं। यानी हत्ता कि ग़िज़ा ज़्यादा है, अफराद कम है, मशरूबात ज़्यादा हैं, अफराद कम हैं। यानी इतनी ज़्यादा अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया है। और बाज़ रवायात में है कि जब ज़ुहूर होगा तो ज़मीन अपनी बरकतें खोल देगी, बरकतों को उड़ेल देगी। अगर इसका मुशाहिदा करना है तो इस अरबईन पर कि खुदा की कसम ग़िज़ाएँ, लज़ीज़ ग़िज़ाएँ, तरह तरह की ग़िज़ाएँ इस अरबईन पर मुहैया है। यानी ये इराक़ी अहले इराक़ का ख़ासा है, इनका शरफ़ है कि ये अरबईन पर पूरी कायनात की मेज़बानी करके और उनको मेहमान रख के बताते हैं कि आज तमाम अफराद की मेज़बानी की है ज़व्वार की, कल जब ज़ुहूर होगा तो पूरी कायनात की मेज़बानी हम अहले इराक़ और हुसैन के मुहिब और चाहने वाले करेंगे। लिहाजा अरबईन पे इतना, वहाँ अमन व अमान होगा जब इमाम का ज़ुहूर होगा। इसी तरीके से अमन व अमान की अगर झलक देखना है तो अरबईन पर मुशाहिदा करें। खुदा की कसम, ये अरबईन हमारे लिए शायर हुसैनिया है, शीयत का मरकज़ व महवर है। आज इतना बड़ा इज्तिमा है कि जो अरबईन की अक्कासी कर रहा है, कि जो ज़ुहूर की तरफ इंसानों को दावत दे रहा है कि आज ये मंज़र है तो ज़ुहूर के वक्त मंज़र क्या होगा, कि आज ज़ियारत हुसैन में इतनी कशिश है तो कल जब वारिस हुसैन की आवाज़ गूंजेगी तो क्या आलम होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।